ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا واقعی وہ غائب ہے؟ لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح ثبوت لائے۔ فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ تو زیادہ دیر نہ گزری کہ ہدہد نے آ کر کے عرض کیا میں ایسی بات دیکھ کر کے آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی ہے، اور آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ بے شک میں نے ایک عورت دیکھی جو ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے عطا ہوا ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں سنوار کر انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے تو وہ راہ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ ان آیات سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا قصہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیکھا تو نہیں پایا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی تفتیش کر رہے تھے، اور یہ بادشاہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی تفتیش کرتا ہے۔ پرندہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چھوٹے سے پرندے کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، نظر نہیں آیا تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہدہد کہاں چلا گیا۔ یہ ہدہد کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ہر قسم کا پرندہ آتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اس دن ہدہد آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا تو آپ نے پوچھا کہ ہدہد کیوں نہیں آیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ دھوپ میں پرندے آپ پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کرتے تھے، ہدہد دائیں طرف سے آپ پر سایہ کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب دھوپ لگی تو آپ نے ہدہد کی جگہ جب دیکھا تو خالی نظر آئی، تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کے دوران ایسی جگہ ٹھہرتے جہاں پر پانی نہیں ہوتا تھا، تو ہدہد زمین کے اندر کو بھی دیکھ لیتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دیتا، پھر آپ کسی جن کو حکم دیتے تو وہ جن زمین کو چیر کر کے پانی نکال دیا کرتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، پانی کی ضرورت پڑ گئی تو ہدہد کو یاد کیا کہ کہاں ہے ہدہد، تو ہدہد آپ کو نظر نہیں آیا۔ تو اس وقت آپ نے پوچھا تھا کہ ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تفتیش فرمائی، یہ ایک عادل بادشاہ کا طریقہ، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کو بھی بھیڑیا اٹھا کر کے لے جائے تو عمر سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔
جب ایسے عادل بادشاہ ہوں اور اتنا اللہ سے ڈریں کہ میری حکومت میں ایک بکری پر بھیڑیا بھی ظلم نہ کرنے پائے، تو اللہ تعالیٰ پھر امن و سکون عطا فرماتا ہے۔ اور آج کل کے یہ حکمراں جن کی حکومتوں کے اندر عورتوں کی عزتیں لوٹ لی جائیں، بے قصور لوگوں کو قتل کر دیا جائے، بلکہ خود ظالم حکومتیں جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے ہوئے لوگوں کے مکانات کو ڈھا دیں اور ان کے ساتھ میں کیا کچھ نہ کر بیٹھیں، جب ایسے حالات ہوں تو کبھی بھی ملک کے اندر نہ تو امن و امان ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ایسی جگہ کے اندر امن و سکون میسر آ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کی تفتیش فرمائی۔ یہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے، جس کا آج کل فلسطین اور اسرائیل میں جھگڑا چل رہا ہے، تو یہ تعمیر جب آپ نے مکمل کر دی تو حج کے لیے تیار ہوئے۔ پھر آپ حرم میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ حرم میں رہے، پھر یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ایک دن صبح کے وقت مکہ سے نکلے، زوال کے وقت میں مقام صنعاء میں پہنچے۔ یہ راستہ تو 1 مہینے کا تھا، لیکن اللہ نے آپ کے لیے 1 مہینے کی راہ کو بھی اتنا آسان کر دیا تھا۔ تو وہاں پر آپ نے خوبصورت اور سرسبز زمین کو دیکھا، آپ کو بڑی اچھی لگی۔ آپ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے، پانی نہیں تھا، تو ہدہد نے آ کر کے بتایا کہ اس جگہ پانی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ ہدہد آپ کو نشانی بتاتا تھا اور پھر جنات کو آپ حکم دیتے تھے اور وہ جنات پھر پانی نکال لیتے تھے۔ تو اس دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا ہدہد کہاں پہ ہے؟ اور یہ امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حج کے موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام جب حرم شریف میں پہنچے تھے تو آپ نے اپنے سرداروں سے کہا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی ظاہر ہوں گے اور ایسی ایسی ان کی صفتیں ہوں گی، ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، 1 مہینے کی مسافت پر اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف پیدا کر دے گا۔ آپ نے ساری نشانیاں بتائی نا، تو سرداروں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون سے دین پر ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ دین حنیف پر ہوں گے۔ اور پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے پوری باتیں بتائی، تو سرداروں نے کہا وہ نبی کب ظاہر ہوں گے، کتنا ٹائم باقی ہے؟ تو آپ نے بتایا تقریباً 1000 سال ابھی ان کو آنے میں باقی ہے۔ تو ہر وہ حاضر اور غائب کو یہ خبر آپ نے فرمایا کہ پہنچا دیجئے، وہ تمام نبیوں کے سردار ہوں گے۔ پھر آپ حرم شریف سے یمن کی طرف چلے اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے اندر 1 مہینے کا راستہ طے کر لیا۔ وہیں پر آپ کو پانی کی ضرورت پڑی تو آپ نے پوچھا تھا کہ ہدہد کہاں پہ ہے؟ تو اس وقت ہدہد آپ کو نظر نہیں آیا۔ تب آپ نے فرمایا تھا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، پرندوں کی تفتیش کی تو کہا کہ ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا، کیا واقعی وہ غائب ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے ہدہد کی خصوصیت کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے تفتیش کی تھی، پوچھ تاچھ کی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے تھے اور پانی کی ضرورت تھی، اور ہدہد ایک طرح کا انجینئر تھا، وہ اس کی نظر اتنی تیز تھی کہ وہ پتہ لگا لیتا تھا۔ تو آپ نے اس کے بارے میں یہ سوال کیا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ زمین کے اندر جو پانی چھپا ہوا ہو وہ ہدہد اس کا تو پتہ لگا لیتا تھا، لیکن اگر اس کو کوئی پھانسنے کے لیے بچہ دھاگا بچھا دیتا تھا وہ دھاگا نہیں دیکھ پاتا تھا اور اسی کے اندر پھنس کر کے رہ جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں نا کہ تقدیر کے آگے تدبیر کام نہیں آتی ہے۔ جب تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے نا تو پھر بندہ کتنی بھی تدبیر کرے کچھ نہیں کر۔ وہ جو ایک کیڑا ہے نا جس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، اس کو جب شکار کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، تو اس نے پوچھا کہ تیرے 100 پاؤں تھے تو بھاگا کیوں نہیں؟ کہا کہ جب تقدیر کا فیصلہ آتا ہے تو 100 پاؤں کے باوجود بھی آدمی نہیں بھاگ پاتا، ایسے ہی پکڑا جاتا ہے وہ۔ خیر، یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لَوْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو میں سخت سزا دوں گا اور اس کا یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ یہ پرندہ تو مکلف نہیں ہوتا، پرندے کو سزا کیوں دی جانے کی؟
پرندہ تو مکلف ہے ہی نہیں، جو مکلف ہو جس پر حکم جاری ہوتا ہو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور پرندہ تو مکلف ہے ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یہ سزا دینے کے لیے کہا تھا، یہ تعدیب کے طور پر ادب سکھانے کے لیے۔ جیسے بچے مکلف نہیں ہیں لیکن بچوں کو بھی تربیت کے لیے ان کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ تو یہ مکلف نہیں ہے لیکن ادب سکھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا میں سزا دوں گا۔ سزا کیا ہے؟ تو سزا سے مراد یا تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس کے پنکھ اکھاڑ دوں گا، اور ایک روایت میں یہ کہ سزا سے مراد یہ ہے کہ ان کو دھوپ میں رکھوں گا میں، اور ایک روایت میں یہ کہ سزا سے مراد ہے ان کے پیر باندھ کر کے انہیں دھوپ میں چھوڑ دوں گا، اور بھی کئی روایتیں اس مقام کے اوپر کی گئی ہیں کہ سزا سے مراد کیا ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام حج سے پلٹ رہے تھے، تو اس موقع پر یہ ہدہد آپ کو نظر نہیں آیا تھا۔ اب کافی دیر کے بعد میں وہ ہدہد واپس آیا۔ وہ آیا تو پھر کیا ہوا؟ ابھی آپ حضرات نے ان آیات کریمہ میں سنا کہ اس نے آ کر کے بتایا۔ کیا بتایا؟ اس نے آ کے بتایا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں آپ کے سامنے جو آپ تک نہیں پہنچی ہے، یعنی میں ملکہ سبا کی خبر لے کے آیا ہوں، یعنی ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں خبر لایا ہوں۔ اور پھر اس نے پوری خبر بتائی۔ کیا خبر بتائی؟ خبر یہ بتائی، اصل میں یہ ہدہد تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، ادھر ملکہ سبا کا بھی ایک ہدہد تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد چلا نا، اس ہدہد پہ نظر پڑی تو دونوں نے آپس میں بات چیت کی، تو اس ہدہد نے بتایا کہ آؤ میں تمہیں بڑی عجیب و غریب چیز دکھاتا ہوں۔ اسی کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے پوری گفتگو یہاں پر بیان کی کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں کہ جہاں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اس عورت کا نام بلقیس ہے، اور وہ بڑی طاقتور ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سردار ہیں، ہر سردار کے ساتھ میں 1,00,000 لڑاکو فوجی ہیں۔ اور اس ہدہد نے بتایا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کا ملک دکھاتا ہوں، یعنی وہ سبا والا ہدہد جس کا نام یافور تھا۔ اب وہ لے کر کے گیا اور پورا سب کچھ دکھا دیا۔ اب جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے فرمایا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا حضور میں ایک ایسی جگہ جا کر کے آیا ہوں جہاں آپ نے ابھی نہیں دیکھا ہے۔ میں گیا تھا ملکہ سبا کو میں دیکھ کر کے آیا، اور وہاں پر اتنا بڑا لشکر ہے، اس کا یہ حال ہے۔ سارا ماجرا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں یہ ہدہد عصر کے وقت میں پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز کے وقت تخت سے اترے تھے اور پانی کی تلاش میں تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہ ہدہد آ گئے۔ اب آپ نے فرمایا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، لیکن جب اس نے کہا کہ حضور میں عذر لے کر کے آیا ہوں، فرمایا تیرا کیا عذر ہے؟ تو اس نے پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ تمام باتیں سنی، ملکہ سبا کے بارے میں سنا۔ سبا یہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس قبیلے کے سب سے بڑے شخص کا نام سبا تھا، اسی کے نام سے پورے قبیلے کا نام جو ہے وہ سبا رکھ دیا گیا۔ ہدہد نے کہا میں نے دیکھا ایک عورت ان پر حکومت کر رہی ہے، اسے سب کچھ دیا گیا ہے۔ سب کچھ کا مطلب یعنی حکومت کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ نے اسے سب کچھ دے دیا ہے۔ اور یہ اس نے جو بتایا ہدہد نے، علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ یعرب بن قعطان کی نسل سے عورت تھی۔ اس کا باپ بڑا عظیم و شان بادشاہ تھا، اور یہ تمام یمن کا مالک تھا۔ اس کے آس پاس میں بہت سارے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شادی ہماری بچی سے کر لو، ہماری بچی سے کر لو۔ اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی میری برابری کا نہیں ہے، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ پھر اس نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی، جنیہ سے، اور پھر اسی سے جو ہے وہ بلقیس پیدا ہوئی تھی۔ تو کہا گیا کہ بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جن ہے۔ تو بلقیس نے حکمرانی کی خواہش کی تو اکثر سرداروں نے
اپنے باپ کے بعد میں جو ہے وہ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تو یہ ملکہ سبا 9 سال تک یمن پر حکومت کرتی رہی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یمن پر خلیفہ ہوئی اور ان کی طرف سے 4 سال اور اس نے حکومت کی۔ بہرحال یہ پورا ماجرا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس حدود نے بیان کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، جب اس نے بتایا نا کہ اتنی فوج ہے، یہ ہے، آپ نے توجہ نہیں دی، لیکن جب اس نے کہا کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کا نبی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی خدا کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سنا کہ وہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے تب آپ نے ارادہ کیا کہ اسے میں دین کی طرف بلاؤں اور اسلام کی میں اس کو دعوت دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد میں پھر اسے اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ حدود نے آ کر کے کیا کہا تھا؟ ابھی آیت کریمہ میں آپ نے پڑھا کہ اس نے آ کے کہا تھا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا تخت تھا بلقیس کے پاس میں، بڑا خوبصورت تھا، بڑا قیمتی تھا، اس کے پائے جواہرات اور موتیوں کے بنے ہوئے تھے، اور حضرت امام ابن ابی حاتم نے روایت کرتے ہوئے کہا وہ سونے کا تخت تھا، اس کے اوپر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے، اس کی لمبائی 80 ہاتھ تھی، چوڑائی 40 ہاتھ تھی، اور 7 منزلہ تھا اس کا وہ تخت، اور اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب اس نے پوری بات بتائی، حدود نے کہا کہ بہت بڑا تخت ہے اور بہت بڑا خوبصورت تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کی تعریف کرنے لگا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن جب کہا نا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہے تب آپ نے جو ہے وہ توجہ فرمائی۔ تو بلقیس کی قوم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کو پوجا کرتی تھی، اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نظر میں سنوار دیا تھا، مطلب یعنی وہ بتوں کی یہ سورج کی عبادت کو اور کفریہ باتوں کو بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اس ملکہ کو میں اسلام کی دعوت پیش کروں، تو آپ نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے کیا فرمایا، اسی کا ذکر ان آیات کریمہ کے اندر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو، یعنی تم جو خبر لائے ہو نا تمہاری خبر کی میں تحقیق کروں گا۔ اذهب بكتابي هذا فألق إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کے پاس لے جا کے ڈال دو، پھر ان سے پشت پھیر لو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط روانہ کیا بلقیس کی طرف تو اس خط کے اندر کیا لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے ہے، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اور پھر آگے آپ نے کیا کیا، ہدہد کو خط دیا، دھاگے سے باندھ کر کے وہ خط ہدہد کے گلے میں لٹکا دیا اور ہدہد سے کہا کہ بلقیس کو دے کر کے آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب میں جب بلقیس نے دیکھا نا تو وہ دنگ رہ گئی، خط جب پہنچا وہاں پہ دنگ رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے بلقیس نے کیا کہا، اے میرے سرداروں بے شک میرے پاس ایک عزت والا خط پہنچایا گیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے، وہ بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بہت مہربان رحم والا۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کیا کہا انہوں نے کہ تم میرے مقابلے میں سر نہ اٹھاؤ اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط پر مشک لگائی اور مشک لگا کے بند کر دیا، پھر اس پر مہر لگائی اور وہ خط لے کر کے جا کر کے بلقیس کے اس محل میں ہدہد نے پہنچا دیا۔ دروازے سب بند تھے، چابیاں وہ بلقیس اپنے سرانے رکھ کر کے سویا کرتی تھی۔ ہدہد روشن دان سے کمرے میں پہنچا اور اس خط کو
بلقیس کے سینے پہ لے جا کر کے پھینک دیا، اور ایک قول یہ کہ حدود نے چونچ مار کر کے بلقیس کو جگایا تو گھبرا کر اٹھی، اور اس نے خط پر مہر دیکھی تو وہ کانپنے لگی، کیونکہ مہر جس خط پہ لگی ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خط کسی بادشاہ کا خط ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو لکھا تھا کہ میں تم کو حکم دے رہا ہوں میرے مقابلے میں سر مت اٹھاؤ اور اسلام قبول کر لو، اور اسلام قبول کر کر کے حاضر ہو جاؤ۔ اب جب خط پڑھا بلقیس نے تو اپنے درباریوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ملکہ سبا نے کہا کہ اے میرے سرداروں، میرے پاس بڑا عزت والا خط آیا ہے، کیونکہ وہ خط دیکھ کر کے سمجھ گئی وہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو عزت والا کہا اور ان کے خط کی تعظیم کی، تو نبی کے خط کی تعظیم کی برکت سے اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا کہ اے موسیٰ پہلے آپ اپنا عصا ڈالیں گے یا پہلے ہم لوگ شروعات کریں؟ تو ادب کی وجہ سے اللہ نے ان تمام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، اور جو بے ادب با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب ایک خط بھیجا تھا آقا کریم علیہ السلام نے کسرا کی طرف، تو کسرا نے اس خط کی بے حرمتی کی تھی، پھاڑ دیا تھا، تو بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے اس کے لیے کہا تھا کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور پھر اس کا پورا ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جب بلقیس کے دربار میں پہنچا، اب مشورہ شروع ہو گیا کہ کیا کیا جائے۔ یہ خط تو بہت ہی اہم خط ہے، اس خط کا جواب کیسے دیا جائے؟ حدود خط لے کر کے بلقیس کے جب پہنچا تھا تو ایک تو یہ بھی ان کے لیے سوچنے والی بات تھی نا کہ کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، خط کیسے میرے پاس میں آ گیا، اور وہ خط محل کے اندر کیسے پہنچ گیا، اس پر بھی وہ لوگ بڑی حیرت میں تھے۔ بہرحال مشاورت شروع ہوئی، میٹنگ ہوئی، مشورہ ہونے لگا، اس کے بعد میں مشورے کے بعد میں کیا طے پایا؟ آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پورے واقعات کو بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پا کر کے کیا مشورہ دیا اور بلقیس نے کس مشورے کے اوپر عمل کیا۔ واللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، تیرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کے نور سے مولا ہمارے دلوں کو معمور فرما دے۔ اے اللہ میں نیک اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، بالخصوص یہ پرویز خان بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی، شفاء تام اور شفاء عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله